آقا 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 میرے مدنی 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 آقا میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت ہم بدو پڑتی برسا دے برسانے والے چمک تجھی سے پاتے ہیں سب پانے والے ہم سبھی کے دلوں کو بھی چمکا دے چمکانے والے محترم حضرات آپ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو. Ik wil het heel kort houden, zoals jullie eerder in de uitnodiging hebben gelezen. Vandaag is de dag voor de kinderen, speciaal van Jamia Qadriya Ashrafia, die vanaf begin tot eind deze hele Milad al-Nabi sallallahu alaihi wasallam jalsa zullen leiden en invulling aan geven. Ik ben heel blij dat jullie als ouders ook hier zijn gekomen om ook jullie kinderen, onze kinderen te ondersteunen. En die ondersteuning hebben ze heel hard nodig. En er is een gezegde, de jeugd van vandaag is de toekomst van morgen. Als wij de jeugd bij ons hebben, hebben we ook de toekomst gegarandeerd. Want vanuit deze kinderen zijn er kinderen die straks een moederrol zullen vervullen, een vaderrol zullen vervullen, een rol in de maatschappij zullen vervullen. En wanneer wij onze kinderen bewapenen met de kennis van de dien islam, dan gaan zij in hun verdere leven heel veel surviven. Zoals we leven in een multiculturele samenleving met verschillende geloofsovertuigingen, maar onze geloof, de dien islam, moeten wij heel hoog in de vaandel houden. En dat is waarom onze eerwaarde voorzitter en al diegenen die voor zijn gegaan, onze imam niet te vergeten, ze hebben allemaal gekoesterd om zo'n madrasa bij elkaar in elkaar te zetten, zodat deze kinderen er profijt van zullen hebben. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala al jullie kinderen, mogen Allah subhanahu wa ta'ala aan jullie zeggen, veel succes wil ik toewensen, mogen Allah subhanahu wa ta'ala's barmhartigheid en genade op u allen rusten. En ik zou zeggen, geniet ervan. En aan de kinderen wil ik vragen om allemaal mee te doen tijdens Naasharif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا
وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وسطها للأنام فيها فاكهة ونجم ذات الأكمام والحب ذو الأصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. وبأي آلاء ربكما تكذبان. رب
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله
صلی
خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صدا کرنا میرے بز میں ہمیں دے دو صدا کر دی صدا کرنا میرے بز میں ہمیں دے دو صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں
یا محمد محمد نکلتا رہے زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے سب ابر رحمت کے چیٹے بنے چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی جب تبسم کیا چاندنی بن گئی دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے جب چھڑا تذکیرہ ان کی رخسار کا جب چھڑا تذکیرہ ان کی رخسار کا والدعا پر لیا والقمر کہہ دیا سورتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی سورتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نعت بھی ہو گئی بات بھی بن گئی دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم Wazifanda begging hukumat on the forbidden act on the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that had dampened and the legal of the faith of fear. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went in and Marunda family Quraysh geboren. Hij was geboren op een maandag of de voorzorgopkomst. 12 Rabiul Awwal in het jaar 570. In het jaar 570 kwam een jaloerse koning die Abraha heette met een grote leger van olifanten naar Mekka om de Kaaba te vernietigen. In datzelfde jaar werd de Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam door Allah Ta'ala op aarde gezonden. De Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is de zoon van Abdullah en kleinzoon van Abdul Muttalib, die kapitein van de stad Mekka was. Zijn moeder heette Bibi Amina, zij was een dochter van Wahab. Van vader zijde had de Prophet sallallahu alaihi wasallam 12 ooms en 6 tantes. Hij had geen broers en ook geen zusters. Zijn vader stierf reeds enkele maanden voordat de Prophet sallallahu alaihi wasallam geboren werd. Hij was als wees geboren. Na zijn geboorte werd hij enkele dagen door zijn moeder verzorgd en daarna enkele dagen door Hazrat Suwaiba. In Arabië was in die tijd een gewoonte van de mensen die in de stad woonden om het kinderrecht vanaf de geboorte aan zoekvrouwen weg te geven, die de baby's tegen betaling verzorgden. Op die manier werden de kinderen buiten de stad grootgebracht om de zuivere Arabische taal te leren en beschermd te blijven van de slechte gewoonten van de stad.
Und diese Liederen wird der Prophet sallallahu alaihi wasallam real Gott nazil verboten an Hazrat Halima As-Sa'diya radhiyallahu ta'ala anha briefen. Toen Halima As-Sa'diya radhiyallahu ta'ala anha naar Makkah ging om een baby te zoeken, om het te zoeken, was zij samen met haar vriendinnen. Zij was een arme vrouw en had een makkelijk kameel als zij hield. Dus ze kwam als laatste in Makkah. Toen ze in Makkah aankwam, waren alle baby's al door haar vriendinnen opgenomen, maar omdat Muhammad sallallahu alaihi wasallam aanwezig was, werd hij achtergelaten. Zo kreeg Halima As-Sa'diya radhiyallahu ta'ala de zorg van de profeet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bij de terugreis bleek de kameel van Halima As-Sa'diya radhiyallahu ta'ala anha meer kracht te hebben gekregen met Muhammad sallallahu alaihi wasallam op zijn rug. Hij haalde alle vriendinnen anderen in en de vriendinnen van Halima As-Sa'diya radhiyallahu ta'ala spraken en vroegen: is dat jouw kameel Halima? Toen zei Halima ja. Dat is ongelooflijk, zeiden de anderen, maar ze wisten niet dat de kameel van Halima As-Sa'diya radhiyallahu ta'ala anha de profeet sallallahu alaihi wasallam had. Dat herkennen. Terwijl er jammer genoeg nog steeds koppige mensen zijn die niet in hem willen geloven. Ze zeggen dat de profeet sallallahu alaihi wasallam hun gelijke is en bloed is. Na'uzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala vermeldt in hadith Qudsi dat als de heilige profeet Muhammad sallallahu alaihi wasallam niet op aarde gestuurd zou worden, er dan niet zou bestaan. Allah subhanahu wa ta'ala zou de hemel niet schapen, de zon, de maan, de sterren, de jannat, de dozak, de engelen, de profeten en noem maar op. Maar de twee mensen zou hij niet schapen. We moeten trots zijn op de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat vanaf zijn geboorte tot op de dag dat hij van deze aarde is heen gegaan. Hij telkens vergiffenis heeft gevraagd aan Allah subhanahu wa ta'ala om ons zondaren te vergeven voor al onze gebreken. En hij heeft de belofte van Allah subhanahu wa ta'ala gevraagd om aan zijn ummah die in Allah subhanahu wa ta'ala en zijn heilige profeet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geloven te laten vergeven en samen met hem naar de hemelse paradijs als een bestemming te geven. Zij die de liefde van Allah subhanahu wa ta'ala en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam koesteren, zijn verzekerd van een goed leven op de aarde en het hiernamaals. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons alleen zegenen met zijn barmhartigheid en genade, leerlingen van Madrasa Qadiriya Ashrafia wijsheid en kennis geven om dienen islam te dienen en te werken naar een mooie toekomst voor ons in deze dunia en in het hiernamaals. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ma alayna illa al-balagh al-mubin. والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس پر 10 بار رحمت فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محترم پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید میلاد النبی ہے، دل برا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے، دل برا مسرور ہے. عید تو دیوانوں کی 12 ربیع النور ہے. فلک کی نظاروں زمیں کی بہاروں، فلک کی نظاروں زمیں کی بہاروں، سبھی خوشیاں مناؤ سرکار آ گئے ہیں. محترم اسلام
اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اندھیرا دور ہو گیا، اجالے شروع ہو گئے، کفر دور ہو گیا، اسلام چھا گیا، آسمان نے بارش کو برسایا، زمین نے سبز کو اگایا، کعبہ جھومنے لگا، بت زمین پر گر پڑا، جانوروں نے، جمادات نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جس رات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے 1100 ماؤں کو بیٹا عطا فرمایا۔ ہمارے نبی سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان میں سے کوئی ایک علاقے کے نبی، قصبے کے نبی، کوئی ایک شہر کے نبی، کوئی ایک جگہ کے نبی، کسی کی نبوت انسانوں تک، لیکن جب باری آئی آمینہ کی لال کی، محبوب رب مثال کی، دو عالم مالک و مختار کی، والضحا کی چہرے والے کی، واللیل کی زلف والے کی، مزاح کی کاجل والے کی، یاد اللہ کی ہاتھوں والے کی، تو پھر آپ پھر ایک علاقے کے نبی نہیں، قصبے کے نبی نہیں، صرف جنوں کے نبی نہیں، صرف انسانوں کے نبی نہیں، بلکہ تمام زمینوں کے نبی ہے، تمام جنوں کے نبی ہے، تمام انسانوں کے نبی ہے، تمام جانوروں کے نبی ہے، تمام جمادات کے نبی ہے، اور تمام زمین والوں اور آسمان والوں کے نبی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے، جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں آپ کی نبوت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، جب آپ کو دائی حلیمہ نے اپنی اونٹنی پر بٹھایا، وہ کمزور تھی، طاقتور بن گئی، وہ سب سے پیچھے تھی، لیکن آپ کے بیٹھنے سے وہ سب سے آگے نکل گئی۔ جب دائی حلیمہ آپ کو گھر میں لے کر آئی تو آپ فرماتے ہیں کہ اس دن سے گھر میں کسی نے چراغ نہیں جلایا۔ جس کمرے میں روشنی کی ضرورت ہوتی تو ہم رسول پاک کو لے کر اس کمرے میں جاتے اور وہ کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم کی شان تو یہ ہے، اگر آسمان کے چاند کی طرف اشارہ کرے تو وہ 2 ٹکڑے ہو جائے، ڈوبے سورج کو اشارہ کرے تو وہ پلٹ کر واپس آ جائے، پتھروں کو حکم دے تو وہ پانی پر تیرنا شروع ہو جائے، کنکری کو حکم دے تو وہ بولنا شروع ہو جائے، فرشتوں کو حکم دے تو وہ اپنے جروں کو اکھاڑتے ہوئے قدموں میں حاضر ہو جائے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان سے محبت بھی کریں اور ان کا میلاد بھی منائیں۔ مولا کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمد للہ منشی الخلق من آدم، الحمد للہ
السلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات کو ماہ ربیع الاول مبارک. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کبھی آپ لوگوں نے اور آپ لوگ کے مدد سے انجمن ہدایت الاسلام کے مدرسہ قادریہ اشرفیہ کے بچوں کا جو کیندر جلسہ یہاں پہ ہوا آپ لوگوں نے اس کو دیکھا اور اس میں بھی مزہ لیے. الحمدللہ یہ آپ لوگ کے انسیت آؤدرس جو آپ لوگ یہاں پہ آج آئے ہیں اور آپ لوگوں نے خود دیکھا کہ جب آپ اپنے بچے کو مدرسے بھیجتے ہیں تو یہاں پہ وہ بچے کھیلنے کے لیے نہیں آتے ہیں بلکہ وہ بچے جو کبھی الف با نہیں جانتے تھے آج یہاں پر وہ کھڑا ہو کر کے اور وہ تقریر بھی کرتے ہیں. نعتیہ کلام پیش کیے بچہ اور بچے چھوٹا بچی لڑکے چھوٹا لڑکے یہاں پر کلام پاک پڑھے نعتیں پیش کیے. یہ بہت خوش نصیبی ہے ان والدین کی ان ماں باپ کے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیاوی علم کے تو دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو یہ دینی علم بھی پڑھاتے ہیں اور یہ ہم لوگ کے لیے بہت ضروری ہے. حضرات یہ دین کا علم جو ہے یہ ہم لوگ کے لیے بہت ضروری ہے. آج آپ لوگوں نے یہ بچہ اور بچے جو یہاں پر پڑھی ہوئے ہیں آپ لوگوں نے سنا ایک دن ہم سب نہیں رہیں گے کیونکہ موت سب لوگ دن آنا ہے. تو ہم لوگ کو نہ جا کر کے کسی میاں جی کو پوچھنا پڑے گا یا پیار کرنا پڑے گا کہ میاں جی یہ ہمارے گھر 40 روز قرآن شریف پڑھتے ہیں. وہ خود تمہارا گھر کا اولاد جو ہے بچہ جو ہے وہ خود آپ کے لیے وہ کلام پاک کو پڑھ کر کے اور وہ آپ کے روح کو وہ ثواب پہنچا دے گا اور یہ ہم لوگ کے لیے بہت ضروری ہے. حضرات یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں یہاں پہ میں خاص طور پر اپنے مولانا صاحب کو بھی شکریہ ادا پیش کرتا ہوں کہ مولانا صاحب نے یہاں اس مدرسے کے بچے کو یہاں پہ سبق دیتا ہے. جو بچے لوگ ہوتے ہیں جو بچیاں ہوتے ہیں وہاں اوپر میں وہ سب سبق پاتی ہے اور وہاں پہ شہناز سبق دیتی ہے اور جب وہ نہیں رہتے ہیں تو اس کے پرفارم کرتے ہیں سفیرہ بلر اور اسی طرح سے وہ کام جو ہے وہ ہوتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو شاید کبھی اپنے بچے کو اس مدرسے میں نہیں بھیجتے ہوگے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو بھیجے اور آ کر کے یہاں پہ دین کی تعلیم جو ہے اس کو حاصل کرے. حضرات یہ بچیاں جو ہے عربی بھی پڑھتے ہیں یہاں پہ اور اردو سبق بھی یہاں پہ لیتے ہیں اور الحمدللہ آپ لوگوں کو میں تہہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آئے اور آپ لوگوں نے خود دیکھے کہ آپ لوگوں کے جو لڑکے ہیں
वो किस तरह से यहाँ पे ये प्रोग्राम को पेश किया। खुद बच्चों ने ये प्रोग्राम को किया, नाम पढ़ा, प्रोग्राम को ले किया, सब कुछ किया, सलाम सलाम तक बच्चों ने यहाँ पर किया। हज़रात मोहतरम, खुशनसीबी है उन माँ बाप की कि जिनके बच्चे ये दिन के तालीम लेता है। हज़रात मोहतरम, लेस जो होता है यहाँ पे ये बच्चा का ये शनिचर और इतवार को होता है और 10 बजे से लेकर और 1 बजे तक हुए। मेरा एक गुजारिश ये है कि दुनियावी तालीम तो बेशक हम लोग की ज़रूरत है, इसलिए कि हम लोग एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि अगर हमारे पास ये दुनियावी तालीम ना होगा तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन इसे मैंने कहा कि दिन की तालीम भी ज़रूरी है। 10 बजे से लेकर और 1 बजे तक, शनिचर को इतवार को भी 10 से 1 बजे तक यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। हजरात, मैं आप लोगों से, माँ बाप से यही गुजारिश करता हूँ कि बच्चे उसमें परसेंट ना करें। कभी कभी बोलते लोग कि अगर स्कूल के वैरक ढेर हैगा और वही हमारा गुनाह ही पावे है। मैं कहता हूँ कि शनिचर को 10 से 1, फिर इतवार को 10 से 1 बजे तक बच्चे यहाँ पर पढ़ता है। उसको अपना स्कूल के जो है रेंज तो उसको ज़्यादा है कि वो अपना सबक को स्कूल के वो बना सकता है दुनियावी स्कूल का, लेकिन ये भी ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर जब जो बच्चा कलाम पाक पढ़ता है, अगर जब वो एक शनिचर को आया, इतवार को नहीं आया, तो उसका ढेर चीज़ जो है वो भूल जाते हैं, क्योंकि अब 1 हफ्ता बाद वो शनिचर को आएगा। कोई बच्चा शनिचर को नहीं आते हैं, इतवार को भी नहीं आते हैं, फिर 1 हफ्ता छोड़ के दूसरा हफ्ता में आते हैं, तो वो भी भूल जाएगा। तो हम लोग को चाहिए कि हम इन चीज़ों पे गौर करें कि 10 से और 1 बजे तक जो बच्चे यहाँ पे सबक लेता है शनिचर और इतवार, वो आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से एक खराश का डायरेक्टर साहब शेख दुबरी, उन्होंने एक बस भी दे दिया कि जो बच्चे को आने में तकलीफ होए उसको हम ला करके मदरसे में यहाँ पर पढ़ाए। हज़रात मोहतरम, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि जब सब बच्चे आते हैं तो वो सेशन 20% का बेस छोटा पड़ जाएगा, भर जाएगा। हम लोग को चाहिए कि हम लोग इसमें कोशिश करें और बच्चे को घर पे ना रोके, उसको हम मदरसे भेजें हजरात, और आ करके यहाँ पे वो दीन की तालीम जो है वो हासिल करें। आप देखते हैं कि यहाँ पे कितने बच्चे जो साथ शुरू किया है पढ़ने के लिए, और कितने बच्चे अभी जो है वो कायदा में है, और कितने बच्चे जो है वो कलाम पाक को पढ़ के ख़त्म कर चुका है, इसलिए कि वो फर्स्ट नहीं करते, वो हर वक्त आते हैं। तो हम लोग को चाहिए कि हम थोड़ा सा गौर करें इस चीज़ पे अपने बच्चों के लिए, और उसको हम ज़रूर भेजें कि वो आए इस मदरसे में सबक लेने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भी जो स्कॉलर कमेटी है, जिन लोगों ने इतना मेहनत किया और मेहनत करते हैं कि बच्चे यहाँ पे सबक को हासिल करें। हज़रात मोहतरम, उन तमाम कमेटी वाले को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन सब के यानी नेक दिली आरज़ू, नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए। हज़रात, आज 20 दिसंबर है। आज यहाँ पे ये केंद्र जलसा हुआ है और ये मदरसा जो है ये हम लोग पकांसी में 1-2 हफ्ते के लिए बंद करेंगे। मदरसा जो है ये नीक यानी वारी तो एक 16 में वो शनिचर है, यानी उस दिन से लैस शुरू होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौरा है और बच्चे भी छुट्टी भी चाहते हैं। तो हम सोचा कि बच्चे को हम 1-2 हफ्ते की छुट्टी दे दें और वो सब यानी नीक यानी वारी को ये स्कूल जो है वो शुरू किया जाएगा। मैं उन लोगों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने इस मदरसे में मदद करता है, अपने माल से, अपने दौलत से, जिस तरह से भी। आप जानते हैं कि जब बच्चा यहाँ पे जो लड़के लेस लेते हैं, जब वो लोग 10 बजे आए जाए यहाँ, 1 बजे तक वो लोग चाहिए यहाँ पर रहेंगे तो लोग के भूख लग जाए, प्यास लग जाए,
اور الحمدللہ آپ لوگ کے مدد سے یہاں پہ آپ لوگ کچھ لوگوں کے لیے سندھی شربت کھانے پینے کا انتظام آپ لوگ کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگ کے روزی روزگار میں کاروبار میں اپنا برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. حضرات محترم، میں خاص طور پر بھی بھائی ریمی جوہو کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ یہ جو پودیم دیکھتے ہیں یہاں پہ، یہ پودیم انہوں نے ایک روز میں بنا کر کے اور یہاں اس مدرسے کو وقف کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. یہ فرسیلے جو ہے کل رات میں تو چلے گئے تھے، پتہ نہیں کئی دیر تک وہ یہاں پر وہ موجود تھے اور وہ نوجوانوں کو لے کر کے یہاں پہ فرسیل کیا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی ریمی کو تندرستی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں بے انتہا رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. خاص طور پر بھی میں ریاض جگہ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پانی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہ بھی جو یہاں پہ یہ ساؤنڈ سسٹم جو ہے یہ کوئی بھارت کی چیز نہیں ہے، یہ اسی جماعت کا ہے اور اس کا دیکھ بھال جو ہے ریاض کرتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دین اور دنیا کے علم سے مالا مال عطا فرمائے. ان کے ہر نیک دلی آرزو، نیک تمناؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرمائے. اور خاص طور پر بھی جو ابھی یہاں پہ آپ لوگوں نے بارہ اور گھوری وغیرہ کو استعمال کیے، ڈرنک وغیرہ، تو فرو اور خانہ سارسی جو ہے وہ بھی اتنا محنت کرتے ہیں، ان لوگوں کے مدد سے آپ لوگ تک یہ پہنچا. میں اپنے مسلم کی طرف سے بھی فرو اور خانہ سارسی کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے یعنی یہ جو یہاں پہ جو فرسٹ نمبرنگ کیا. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو بھی کاروبار میں برکت عطا فرمائے. حضرات محترم، اور ابھی جو کھانے پینے کا انتظام کیا گیا یہاں پہ، وہ اس جماعت کا آنر فورسٹر حاجی محمود صاحب نے یعنی اس کو یعنی آج کے جو پروگرام ہے اس کو یہ کھانے پینے کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے اور انہوں نے اس کو اسپانسر کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے ان کے والد جو وفات پایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روح تک پہنچا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر ان کے بھی روزی روزگار میں، کاروبار میں اپنا بھی انتہا رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. حضرات، میں آپ لوگ کے وقت بہت نہیں لوں گا. آخر میں آپ سب جانتے ہیں کہ انجمن ہدایت الاسلام کا جو سالانہ جلسہ جو یا لفظ برکت جلسہ ہم لوگ کے، وہ آنے والا سنیچر کو یعنی 7 دسمبر کو بعد نماز عشاء وہ جلسہ ہوگا اور یہیں پہ ہوگا. تو آپ حضرات کو دعوت ہے، آپ لوگ آئیے اور اس جلسے کی شان اور شوکت بڑھائیے. اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح سے اس مدرسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے کہ آپ لوگوں نے جیسے بھی جس حال میں بھی دور دراز سے آپ لوگ آئے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگ کے آنا یہاں پہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو ہے وہ خوشی کی بات ہے کہ بچوں کا جلسہ بھی تھا اور حاجی صاحب نے بڑی دیر سے کہا ہوا تھا کہ کافی مہینوں پہلے کی بات ہے کہا تھا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کے بچے جو ہے وہ آگے آئیں اور وہ بھی کچھ پڑھیں کچھ سنائیں ہمیں پتہ چلے کہ ایک مدرسہ ہے. تو الحمدللہ وہ آج بات پوری ہو چکی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے بچوں کی محفل کا اس طرح جو پورا ساتھ جو ہے وہ اس کا اہتمام ہوتا رہے گا. آپ سب اس کے لیے دعا بھی فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فالله خير حافظا وأرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب العالمين يا رب الأنبياء يا رب الصحابة يا رب التابعين يا رب الأولياء يا رب الصديقين يا رب الشهداء يا رب الصالحين. اے مولا یہاں پر تلاوت قرآن پاک ہوئی نعتوں کا نذرانہ پیش کیا گیا صلاۃ والسلام پڑھا گیا ختم پاک پڑھا گیا. مولا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مولا کریم بچوں کی اس جو ہے وہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کا ثواب بڑھا چڑھا کر عطا فرما. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. اے مولا علیہ السلام کے خصوص تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام تبع تابعین غوث ولی کتب ابدال سب کے ارواح کو ایسان ثواب کرتے ہیں قبول فرما. اے مولا خصوص بالخصوص جتنے یہاں پر لوگ حاضر ہوئے اسلامی مائیں بہن اسلامی بھائی اور ان جتنے بچوں نے جو ہے وہ محفل کا اہتمام کیا مولا کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان بچوں کے من میں برکتیں عطا فرما رحمتیں عطا فرما. دین کی دعوت دینے والا بنا. قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرما. دل میں اخلاص اور زبانوں میں اثر عطا فرما. قرآن کریم کو تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا جتنے بچے بچیاں پڑھتے ہیں مولا کریم مدنی مولا کریم ان کے والدین کی خیر فرما. ان
کے والدین کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، والدین کی مال جان کی حفاظت فرما، مولا ان بچوں کو 5 وقت نماز اور عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرما، مولا ہم سب کو پکا سچا سنی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، اے مولا ہم محبوب علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ پر صلاۃ و سلام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا مکہ اور مدینے کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا گنبد خضرا کے سائے میں صلاۃ و سلام کرنے کی توفیق عطا فرما، گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کی موت عطا فرما، اے مولا ہم سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نماز جمعہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلامی ماں بہنوں کو شرم و حیا کی چادر عطا فرما، شرم و حیا کی چادر نصیب فرما، اے مولا کریم گھروں میں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا تو رحیم اپنا رحم فرما، تو کریم اپنا کرم فرما، اے مولا جو لوگ تعاون کرتے ہیں مسجد و مدرسے کے ساتھ ان کے تعاون کو قبول فرما، ہمارے حاجی محمود صاحب نے کھانے پینے کا اہتمام کیا، مولا کریم ان کو برکتیں رحمتیں عطا فرما، ان کے مال جان کی حفاظت فرما، ان کے والد صاحب کے روح کے سارے ثواب کرتے ہیں قبول فرما، ان کی والدہ کو صحت یابی تندرستی عطا فرما، اور مولا کریم جن اسلامی بہنوں نے یہاں پر کھانے پینے کا کچھ اچھی شربت کا اہتمام کرا ہے، مولا کریم ان کو بھی برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان کے دلوں کی جائز حاجات کو، نیک تمناؤں کو، دلی راتوں کو پورا فرما، جماعت بصیر صدر مولا کریم سب کو برکتیں رحمتیں عطا فرما، اے مولا ہمیں اسلام کی ایمان عطا فرما، عذاب قبر سے نجات عطا فرما، حساب قیامت سے نجات عطا فرما، عذاب نار سے نجات عطا فرما، اے مولا تو رحیم ہے اپنا رحم فرما، اے مولا تو کریم ہے اپنا کرم فرما، تو فضل والا ہے اپنا فضل عطا فرما، اے مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بھی مانگے عطا فرما، مولا ہمارے سید بھائی نے گاڑی کا اہتمام کیا بچوں کے لیے، مولا کریم ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، اس کے حلال میں وسعت عطا فرما، ان کے مال جان کی حفاظت فرما، بیوی بچوں کی خیر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔ آقا 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 میرے مدنی آقا، 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 میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ، میرے آقا کی ہے شان مرحبا 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 زور سے بولو مرحبا، زور سے بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، علی کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، یا مصطفیٰ مرحبا، یا مصطفیٰ مرحبا، یا مصطفیٰ مرحبا، یا مصطفیٰ مرحبا، یا میں قرآن سب سے الگ، میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ، میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ، آقا آقا میرے مدنی آقا، 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 شفقت بے سبب رحمت بے طلب، شفقت بے سبب رحمت بے طلب، شفقت بے سبب رحمت بے طلب، ان کی
بخشش کا عنوان سب سے الگ، ان کی بخشش کا عنوان سب سے الگ، جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ، میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ، میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ، آقا میرے مدنی آقا، آقا میرے مدنی آقا، آقا میرے مدنی آقا، آقا میرے مدنی آقا، عرش قدموں میں پیوند پوشاک میں، عرش قدموں میں پیوند پوشاک میں، عرش قدموں میں پیوند پوشاک میں، ہے دو عالم کے سلطان سب سے الگ، ہے دو عالم کے سلطان سب سے الگ، جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ، میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ، میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ، آقا میرے مدنی آقا، آقا میرے مدنی آقا، آقا میرے مدنی آقا، آقا میرے مدنی آقا، ان کو دیکھا نہیں پھر بھی سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، 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 سونے کی آمد، یاسین کی آمد، طہا کی آمد، موسیٰ کی آمد، داتا کی آمد، سونے کی آمد، پیارے کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، 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 مرحبا یا البشر خاتم الانبیاء شان خیر البشر خاتم الانبیاء شان خیر البشر خاتم الانبیاء، ایک پیمبر ایک انسان سب سے الگ، ایک پیمبر ایک انسان سب سے الگ، جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ، میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ، میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ، آقا میرے مدنی آقا، آقا میرے مدنی آقا،